آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ شہروں میں کل سے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ کے ساتھ تمام تفصیلات بھی شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ واٹ ہیپنڈ ان لاسٹ 2-3 days۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ نہ صرف اظہار ہمدردی بلکہ ان کو یہ یقین بھی دلاتا جاؤں کہ آپ کی ریاست، آپ کی حکومت آپ کے دکھ میں، آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے، اور آپ کی جو لک آفٹر ہے، جو شہداء کے بچوں کی ویلفیئر ہے، وہ ہمیشہ سے ہماری ذمہ داری رہی ہے، اور آپ کے بچوں کی بھی ویلفیئر کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور جو ہمارے غازی ہیں جنہوں نے اس جنگ کو، اس آپریشن کو بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ جس کا سامنا کیا ہے، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ اس طرح کا کوئی آپریشن پلان ہو رہا ہے، اور اسی انٹیلیجنس رپورٹس کے نتیجے میں پری آپریشنز جو ہیں وہ 1 دن پہلے ہی ہم نے سٹارٹ کر دیے تھے۔ گر جو ہے وہ مارے گئے، اور جن کا خیال تھا کہ وہ پنجگور میں اسی طرح کا اٹیک کریں گے، اور اس طرف کوئٹہ کا جو نارتھ ایسٹرن سائیڈ ہے شابان کی طرف سے، وہ کوئٹہ پہ حملہ آور ہونا تھا، وہاں پر وہ جہنم وصل ہوئے، مردار ہوئے۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اس سائڈ پہ اور پنجگور میں کل کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ باقی جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے، فورس بڑی ویجیلنٹ تھی، بڑی الرٹ تھی، اور اس نے بڑی جوانمردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تقریباً 145 تقریباً نہیں 100% شیور فار 145 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. کہ اتنے کم عرصے میں اتنے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اوور آل تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا سال جو ہماری کارکردگی رہی اس میں کوئی 1500+ جو ہیں ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، اور اس میں 58,000 چھوٹے چھوٹے اسمال آپریشنز جن کو IBOs کہتے ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اب ان واقعات میں جو سب سے دردناک پہلو تھا وہ گوادر میں ایک فیملی لیبر کالونی کی، جو کہ خضدار کے رہائشی تھے، بلوچ تھے، اور میں آپ کو ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گا۔ وہ زندگی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے، اور یہ بلوچیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ان کی قومیت نہیں ہے، کوئی یہ قوم کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف دہشت کی جنگ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے قوم کو لگا دیا اس پر کہ آزادی کی جنگ ہے اور ہم آزادی کی طرف جائیں گے۔ سو کالڈ جو آپ کا لیڈر، جس کو یہ لوگ اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے افغانستان کی ویڈیوز بنا کے وہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ میں لیڈ کروں، چلیں مان لیتے ہیں لیڈ کرے، تو دس واز دا بگیسٹ آپریشن آف یورز نا۔ ایک یونین کونسل بھی تو آزاد نہیں کی نا، تو جب ایک یونین کونسل تک آزاد نہیں کر سکے ہو، ایک وارڈ تک آزاد نہیں کر سکے ہو، تو یہ بلوچ کو ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ اور ایندھن کس کا؟ ہندوستان کے اما پہ آپ پاکستان کو جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے، وہ اکنامکلی ہو یا ریجن میں فورن فرنٹس میں، وہ جب ٹیک آف کرتا ہے، اپنی ایک جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ہندوستان کی اما پہ اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے اس کو کمزور کرتے ہیں۔ اور کس کا؟ صرف اور صرف، چاہے یہ بشیر زیب ہو، چاہے یہ اللہ نظر ہو، چاہے یہ باقی جتنے اس کے لوگ ہیں، اربیار ہو، یہ سب ہندوستان کی دلالی کرتے ہیں، اور اس دلالی کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ٹویٹر سردار، جنگ ہو رہی ہے، تم جنگ کے درمیان تو کم سے کم ایک سائیڈ لے لو نا، جنگ کے درمیان تو ریاست کی سائیڈ لے لو، اس کے بعد پھر اگر ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، اس پہ کوئی کرٹیسزم کر رہی ہے، 100 دفعہ کر لو۔ اور میں ان سے یہ جواب مانگتا ہوں کہ تم جن کے لیے دعاگو تھے، کل جب وہ معصوم عورتوں کا، بلوچ عورتوں کا قتل و غارت میں مصروف تھے، تو مجھے تو یقین ہے کہ تم مسلح پہ بیٹھ کے بیلے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ باقی پاکستان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، مجھے تو پتہ ہے، بلوچستان کو تو یہ پتہ ہے، باقی پاکستان کو بھی تمہارا اصلی چہرہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا اصلی چہرہ ہے کیا، کہ تم ان کے لیے دعاگو ہو جو ادھر آ کے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے،
لوگوں کی قتل و غارت کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں معصوم لوگوں کا, تو مسئلے میں بیٹھ کے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوگا یقیناً اس وقت. مجھے تو اس چیز کا یقین تھا, اور یہ تمہارے ٹویٹ کے بعد یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ تم یہی کام کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز, ایسے لوگ جنہوں نے پورے پاکستان میں 30 سال تک ایک نیریٹو کو چلائے رکھا, اور اس نیریٹو کو کبھی ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑا, اس دہشت گردی کو, کبھی اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کے جوڑا کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے. یہ کہاں سے پولیٹیکل ایشو ہے؟ کوئی بی ایل اے رجسٹرڈ جماعت ہے جس کے ساتھ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے؟ یہ یا کوئی ایمبولینٹری سروس بی ایل اے نے شروع کی ہوئی ہے, یا کوئی اسکول سروس شروع کی ہوئی ہے جس کو آپ نے امپروو کرنا ہے؟ یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے. اس طرح کا ڈائلاگ کی بات کر کے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں, یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر کے آپ اس جنگ کو جوڑ رہے ہیں محرومی کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ اس وائلنس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. لہٰذا وائلنس کو ریشنلائز کرنا بند کر دیں. اور ڈائلاگ کا اینڈ نتیجہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ڈائلاگ کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ بی ایل اے تھک جائے, وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرے, بالکل 100 بسم اللہ. لیکن اگر ڈائلاگ کا نتیجہ یہ ہے کہ they want us to surrender, we will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس طرح کے 1000 حملے ہم پر کر لیں, ڈی اسٹیبلائز کریں گے ہمیں, لیکن they cannot take an inch from us. Make sure کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بریک ہونے کے لیے نہیں ہے. These people cannot do it, اور ان کے آقا نہیں کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے ہندوستان کا حشر دیکھا ہے. What is our problem? Our problem is just two. One is this narrative جو ریشنلائز کر رہا ہے اس دہشت گردی کو. Second is our security forces are operating in grey. آ کے مکس ہو جاتے ہیں شہریوں کے اندر. تو کیا ہم ان کی طرح بروٹل بن جائیں؟ ہم ایک موٹر پھینک کے 10 مار سکتے تھے, لیکن ان کے ساتھ 20 سویلین بھی تو جو کھڑے تھے. تو دس از دا اونلی ریزن کہ ہم ان کی طرح بروٹل نہیں ہونا چاہتے. وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ, وی ہیو ریسپانسبل آرمی, وی ہیو ریسپانسبل پولیس. ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت تک لیتھل ہو جائیں. اور پھر یہ بلوچستان میں جی طاقت کا مسئلہ, بلوچستان طاقت سے حل نہیں ہوگا. وہ بھائی حل کرا لو نا پھر آگے کسی اور طریقے سے. اور بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہوا کب ہے؟ آپ سارے سینئر جرنلسٹ دوست میرے ساتھ جہاں پہ بیٹھے ہوئے, ایک گاؤں کا نام بتائیں جس کو کبھی خالی کرایا گیا ہو, ایک شہر کا نام بتائیں جس کو کبھی خالی کرایا گیا ہو, کہ فوج نے کہا کہ آپ خالی کریں, یہاں سے مائگریٹ کریں اور ہم نے یہاں آپریشن کرنے. طاقت کا استعمال تو بلوچستان میں ہوا نہیں. اٹ از آل اسمال آئی بی اوز جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے, اور اٹ از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار. اور وہ انٹیلیجنس ڈریون وار از بیکڈ بائی دا را. آئی ایم اسکریمنگ سنس last 12-13 years. We have the evidences. We have the solid evidences, circumstantial evidences. تو لہذا اس طرح کی وائلنس کو ریشنلائز کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی وہ قدم ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے. I say let me say it like this, کہ this is direct support to BLA. This is a direct support to BLA to rationalize this violence in the name of this so-called قوم-پرستی. اور ہم حکومت کی اسٹریٹجی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی دی ہے. 145 لوگ 40 گھنٹے میں مارنا, اور ان کا خیال تھا کہ وہ ریڈ زون کے اندر گھسیں گے. کیا وہ گھسے؟ ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے جو امپورٹنٹ ایسٹس ہیں وہ ان ایسٹس پہ قبضہ کر لیں گے, ہاسٹیج سچویشن بنا لیں گے, ماں سوائے نوشکی کے, جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اس کو ڈس انگیج کرنے میں. اور آج الحمدللہ نوشکی از کمپلیٹلی کلیئر ناؤ. اور ان کے تعاقب کا جو آپریشن ہے وہ ابھی بھی اس وقت بھی when I speak combing operations اور ان کے تعاقب کا آپریشن, we will not let them go so easily. یہ ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے. یہ میری پولیس کا خون, ایف سی کا خون, معصوم سویلین کا خون, یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ یہ بہ جائے اور یہ اس طرح آرام سے بھاگ جائے. We will not let them go. We will make a hell
دس پلیس فار دیم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ ہائیسٹ نمبرز ہیں ان لاسٹ 1 year. 1500 plus terrorist has been utilized. Those who were jet blacked, excluding these 145. یہ سے پہلے کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. So we'll not let them go so easily. Yes, گورننس کا ماڈل ہے جو عام بلوچ ہے, جو عام بلوچستانی ہے, جو یوتھ ہے, جس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ. اور ٹولز کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایک یہ ٹویٹر سردار ٹائپ کے لوگ, دوسرا سوشل میڈیا کہ جو ان کو اسٹیٹ سے ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے پروپیگنڈا ٹولز کے طور پہ. ہم اس کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں اور ڈائلاگ کریں گے. ہماری انگیجمنٹس جو ہیں وہ 1000+ انگیجمنٹس کہ جو ہم ان کے ساتھ ہر مہینے پورا بلوچستان میں ہماری ٹیئر آف جو وہ ہے وہ کرتے ہیں. مائی سیلف کمانڈر 12 کو اور گورنر ہم جاتے ہیں, جرگے کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. دس از واٹ بلوچستان از. گورننس کا ماڈل آپ کے سامنے امپروو ہو رہا ہے, میرٹوکریسی امپروو ہو رہی ہے. آج جتنے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز لگے ہوئے ہیں, ایوری ون از آن میرٹ. ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہو رہی ہے. آج بلوچستان کے نوجوانوں کو نوکریاں جو ہیں وہ اے آئی پہ مل رہی ہیں. میرٹ پہ ہم نے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین لگایا ہے, ایک بندہ کوئی انگلی اٹھا کے دکھایا اس پر. سو وہ پرونگ, یہ والا پرونگ, سیکورٹی پیراڈائم اینڈ ڈیولپمنٹ پیراڈائم, یہ ہم پیرل چلائیں گے اور پیرل چلا کے انشاءاللہ بلوچستان کو امن کی طرف لے کے جائیں گے اور بلوچستان امن کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینی کوسچنز؟ کوسچنز میں ایک ایک کر کے جلال دیکھیے, جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, لیتھیلٹی چیک کر لیں کہ ایک ہیروف 1 تھا, سو کالڈ جس کو ہیروف 1 کہتے ہیں, اس کی لیتھیلٹی چیک کریں اور آج کی لیتھیلٹی چیک کر لیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے یہ فرق ہے کہ وی ور ویجیلنٹ. اور نمبر 2 جو دوسرا آپ کا سوال ہے, دیکھیے وی آر ان اے کانفلکٹ زون. آپ ہندوستان کی پراکسی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچستان کی فرجیلٹی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بلوچستان کو بیٹل فیلڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ بلوچستان کی خبر بڑی ہے. اور ایسے میں اگر یہ کہہ دینا کہ 100% شیورٹی ہے, بالکل بھی نہیں. یس, وی آر ان اسٹیٹ آف وار, وی آر ان اسٹیٹ آف کانفلکٹ. ہم لوگ لڑیں گے, ہمارے ریزالو میں کوئی کمی نہیں دیکھیں گے. آپ بلوچستان کے لوگ سن لیں, جیسے ہم نے ریزالو دکھایا تھا کہ احتجاج کے نام پہ آپ کی سڑکیں بند نہیں ہوں گی تو نہیں ہوتی. یہ ہمارا ریزالو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا منہ پہ سامنے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے. وہ ہم کیوں تھکیں؟ وی آر اسٹیٹ آف پاکستان. ہم تھکیں گے نہیں. ہم اگر چاہیں نا آج پارود سے لے کر یہ سبی سانگان سے لے کر سارے لوگوں کو کہیں اس طرف آ جائیں, کوئٹہ کی طرف, اور کیمپس لگا دیں, تو وی کین ڈو اٹ. بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس, کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں گے, ہم ان کو نکالیں گے اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی. اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیسٹ نمبر ہے ایک سال میں 1500+. دیکھیے, ہر قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے, لیکن زیادہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب یہ وڈرال ہوا ہے افغان فورسز کا, یو ایس فورسز کا جو وڈرال ہوا ہے نیٹو کا, اس کے بعد اٹ واز پلان کہ یہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ 30 سال تک ادھر جنگ لڑے گی, اپنی حفاظت کرے گی. وہ تو 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو گئے. اس 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو کے یہ جتنا بھی اسلحہ ہے یہ مارکیٹ میں پھیل گیا, اور ان کے آقاؤں نے ان کو خرید کے یہ والے نائٹ گیجٹس بھی دے دیے, یہ اکوپمنٹس بھی دے دیے, اور وہ اکوپمنٹس ان کے پاس موجود ہیں. اور پھر افغانستان کی سرزمین, آج بھی بشیر زیب افغانستان میں موجود ہے, آج بھی رحمان گل افغانستان میں موجود ہے.
یہ سارے لوگ آج بھی اللہ نظر افغانستان میں ہیں. تو وہ سرزمین جو وعدہ کیا تھا آپ نے افغان کی انٹرم گورنمنٹ سے, میں کہتا ہوں بلوچستان کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں, یو پرومسڈ ود دا ورلڈ یور لینڈ ول بی ناٹ یوزڈ بائی اینی ٹیررسٹ فورس اگینسٹ اینی اسٹیٹ, بٹ انفارچونیٹلی آج افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور ابھی ہمارے پاس انیشیل اطلاعات ہیں, ڈیٹیل رپورٹس آئیں گی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں ان کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں. تو لہٰذا یہ ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس میں شک نہیں کہ انہوں نے جو گیجٹس ہیں وہ زیادہ وہی استعمال ہیں. دیکھیے, this question is not important to me. Why? Because why? غنی صاحب, you're a serious journalist. I'm sorry for that. جو ٹیررسٹ ہے نہ اس کا کوئی قوم ہے, نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے, نہ اس کا کوئی صنف ہے, تو یہ کوئی جینڈر نہیں ہے. اور پھر یہ جو بلوچ کرتے ہیں, ایک طرف بلوچ عورتوں کو مارتے ہیں, دوسری طرف بلوچ خواتین کو جنگ میں ایندھن بنا رہے ہیں. لعنت تو ایسی بلوچیت پر. کہیں ہماری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں بلوچ کی تاریخ میں اس طرح کی ہماری کوئی تاریخ تھی؟ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس طرح اپنے بہوٹوں کو مارا ہے, عورتوں اور بچوں کو مارا ہے؟ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. ان کو بلوچ کہنا, اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں مین اسٹریم میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ بلوچ دہشت گردوں نے. بلوچ کب سے دہشت گرد ہوا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کوئی قوم ہے ادھر, اس کو کوئی پشتون دہشت گرد کہتا ہے؟ ٹیررسٹ از ٹیررسٹ and we treat them as a terrorist, اس کا جو بھی جینڈر ہو. ایوب صاحب نہیں, ایک کوسچن غنی پلیز. ایوب صاحب دیکھیں, آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ہمارے 17 لا انفورسمنٹ کے جو لوگ تھے, جس پہ پولیس اور ایف سی شامل ہیں, اور ایک ہمارے جو نیوی کا اہلکار ہے, یہ ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور سویلین ہماری جو کیجولٹیز ہیں وہ 31 ہیں, اور اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا وہ سیف سٹی کے حوالے سے تھا. سیف سٹی کوئٹہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونک قسم کا پرانا پروجیکٹ تھا. ہم نے آ کے اس کو بہت امپروو کر دیا ہے, پیفٹیک نے اور سیف سٹی نے. ہماری بہت زیادہ اس پہ سپورٹ ملی ہے ہمیں. سیف سٹی آپ کو آپ کے لیے لڑتا نہیں ہے, وہ صرف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. وہ انفارمیشن سیف سٹی نے ہم کو پرووائڈ کی, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے سیف سٹی کیمراز کو بھی نشانہ بنایا, کہ وہ جہاں گئے انہوں نے سیف سٹی کیمراز کو سب سے پہلے نشانہ بنایا. تو وہ ان کے لیے ایک تھریٹ تھا. تو سیف سٹیز اپنا کام کر رہی ہیں, اور آپ کے لیے کہ ہم 8 مختلف شہروں میں پاکستان کے 30 جون سے پہلے تک انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سیف سٹیز کمپلیٹ کرنے کے لیے. بہت درست سمت میں عرفان صاحب نشاندہی کی ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. 18 آنورڈس جن لوگوں نے اپیزمنٹ کی, جن لوگوں نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی, جن اداروں نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی, انہوں نے تو ادارے نے تو اپنے والے کو سزا دے دی. اور جس پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ کام کیا کہ جہاں ٹی ٹی پی کی صورت میں بھی کیا اور یہاں پر بھی کیا, اور اس اپیزمنٹ کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپیزمنٹ کی ہے اور اسی طرح کا پروپیگنڈا کہ جی یہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو فری رن مل جائے, یہ آپ کے سامنے نہیں ہوا.
یہ آپ کے سامنے یہاں سے FCC کی چیک پوسٹیں نہیں ہٹائی گئی, یہاں آپ کے سامنے ٹیررسٹ کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو اس اپیسمنٹ کی سب سے بڑی, آج کا جو رائز ہے اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ 18 کے بعد کی اپیسمنٹ ہے. کیا بلوچستان کے لوگوں کو نہیں یاد کہ 18 کا جو الیکشن تھا, ہم خود سب آپ کور کر رہے تھے اور ہم کمپین کر رہے تھے, کیا وہ سب سے پیسفل الیکشن نہیں تھا؟ کسی ایک جگہ پہ مجھے بتائیں کہ جہاں پر کوئی واقعہ ہو, اکا دکا واقعات کے علاوہ. سو یہ اپیسمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. آپ آج سے نہ دیکھیں, بلوچستان کے کیس میں آپ سٹارٹ کریں سنس 1948 کہ جب آپ نے اپیسمنٹ کیا اس کے بعد آپ کو صلہ کیا ملا ہے. Look how they responded after your appeasement. The state has to decide now. There shouldn't be any appeasement to those who took arms against state of Pakistan. It should be clear-headed. اور ہم آگے کچھ سال بعد دوبارہ اپیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں. دوسرا جو پبلک سمپتھی ہے, let me tell you very honestly, Irfan, I have received calls from Job to Gwadar. Public in large بہت کنڈیم کر رہی ہے اس دہشت گردی کے واقعات کو. یہ کون سی بلوچیت ہے جا کے بینک لوٹ لو, موٹر سائیکل چھین لو, لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر لو, اس سے کون خوش ہوگا؟ پبلک از ناٹ ود دیم, فیئر فیکٹر از ود دیم. دس از دا فیئر فیکٹر. کیا اسی سریاب میں ڈونٹ یو ریمبر کہ جب ہماری ڈیٹرنس اپنی پیک پہ تھی تو یہی لوگ جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ڈیش بورڈ پہ رکھے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے. The time is coming. The only problem, once again I say, the only problem is narrative, and the second problem is this operations in grey. This operation is grey is the biggest problem for us. But we have the solutions. We have the solutions, and you will see کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور یہ جو سمپتیز ہے یہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے لوگوں کی, دہشت گردوں کے ساتھ. اٹ از اے ویری اسمال پرسنٹیج, ویری اسمال پرسنٹیج. اور اس اسمال پرسنٹیج کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ یو, وی ول ناٹ لیٹ یو گو سو ایزیلی. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں 145, میں بار بار آپ کے توسط سے میڈیا میں یہ کہتا رہا کہ فیملیز ہمیں انفارم کریں کہ کون BLA کے ساتھ ہے. جن فیملیز نے انفارم کیے ان کے لیے تو ہمارے پاس سمپتیز ہیں, بٹ اب ان کے لیے سمپتیز کوئی نہیں ہے جن کی فیملیز کے بچے جو ہے وہ آ کے ادھر معصوم لوگوں کو خون بہائیں اور وہ مزے سے کاروبار کرتے پھریں. ہارڈ اسٹیٹ ہے, ہارڈ گورنمنٹ ہے, وی ول ناٹ لیٹ دم گو ایزیلی. انیشیل خبر یہی تھی, انہوں نے خود بھی ایک ویڈیو دی تھی, لیکن اس کے بعد جب آخری بات چیت ان سے میری ہوئی لیٹ نائٹ, میرے کولیگس کی آخری جو بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ایک سیف جگہ پہ ہوں اور میں ان کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہوں. اور اس کے بعد ان سے رابطہ اس وقت تک نہیں ہو پا رہا ہے, بیکاز وہاں پر ابھی بھی کامنگ اور اسکریننگ آپریشن اور ان کا تعاقب کا آپریشن چل رہا ہے. لاسٹ کال واز کہ آئی ایم سیف ود مائی فیملی. سو زین وہ پرامن بلوچستان تبھی ہوا کہ جب آپ نے IBOs کیے, آپ نے انٹیلیجنس آپریشنز کیے, جب ان کو خوف ملا تو خوف کے بعد ہم نے دروازہ ایک کھلا رکھا. آج بھی ہمارا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. دس ڈیسیژن ہیز ٹو بی آن دا بیٹل فیلڈ. جب آپ بیٹل فیلڈ میں تگڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ دروازے کا استعمال کرتے ہیں. وہ پرامن کی پالیسی جب آئی تھی تو اس وقت آئی تھی کہ جب آپ نے ان کے خلاف بھرپور آپریشنز کیے, when they felt کہ they are not safe in these mountains, اپنے ہیونز میں وہ سیف محسوس نہیں کر رہے تھے اپنے آپ کو, so they came back. اس میں سے کتنے واپس چلے گئے, I have the list. سو وہ آج بھی ہم وہ دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہم TTP کے معاملے میں وہ دروازہ ہمارا نہیں کھلا ہوا. جسٹ بیکاز آف دس سو کالڈ نیریٹو جو 30 سال سے پاکستان کی انٹیلیجنسیا میں, پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں,
پاکستان کے جوڈیشری میں, پاکستان کی میڈیا میں یہ کنفیوژن پھیلائی گئی ہے. آپ دیکھ لیں نیشنل ایکشن پلان, میں اس کو سیکنڈ بڑا ڈاکومنٹ مانتا ہوں آفٹر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کنسنسس تھا اس میں آپ نے بلوچ ملیٹنٹس کو جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. جو وہ ملیٹنٹس تھے کہ جن کو جو مذہب کے نام پر, جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسا ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو تو ہم نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, ان کو ہم نے ناراض بلوچ ڈکلیئر کر دیا. واٹ اے کنفیوزڈ نیشن وی آر. آر وی فائٹنگ اے سیریس وار؟ سو دیٹ واز, اس کا نتیجہ تبھی تھا کہ فرسٹ یو ہیو ٹو لائک مکہ فتح کرنا پڑتا ہے, تو اس کے بعد آپ معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. لاسٹ کوشچن کوئی شہر پہ قبضہ نہیں ہوا. کوئٹہ میں کل میں خود پھرتا رہا. کیا میں نہیں پھر رہا تھا کوئٹہ میں؟ آپ بھی پھرتے رہے. اچھا جی, اب گزارش ہو گئی نا. دیکھیے, ایک دو جگہ پر آنا, وہاں پر آ کر حملہ آور ہونا, اور اس حملہ آور میں, اب تھانے کی آپ نے مثال دے دی, اس تھانے کے ساتھ 11 سال کے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے, زبردستی لائے تھے. تو کیا وہ میرا پولیس والا وہ 11 سال کے بچے کو مار دیتا؟ تو اس کے پاس دو ہی آپشن تھے نا, آئی جی پولیس صاحب از سٹنگ ہیئر. 11 سال کے بچے کو بروٹل ہو جاتا, دہشت گرد ہو جاتا. یہ تو دہشت گرد نہیں ہے, اس نے یونیفارم پاکستان کی پہنی ہوئی ہے, اور وہ گلیوں سے 11 سال کے بچوں کو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے آگے اٹھا کے لے آئے, جسٹ فار اے ہیومن شیلڈ. تو واٹ واز دا آپشن؟ سو آپ نے پورے آپریشن کا وہ دیکھنا ہے. کوئٹہ کا بھی ایک حصہ, باقی کوئٹہ تو اٹ واز اے نارمل لائف. ہاں, اور کلنگز کوئٹہ میں ان کی 5 سے 10 لوگ کوئٹہ میں مارے گئے. پی ٹی سی میں انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی, کیا گھس پائے؟ ریڈ زون کی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, اور اس کو ہم ہائیسٹ ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ کر رہے ہیں. اس نے فائرنگ کی اس سوسائڈ بامبر پہ, جس کی وجہ سے وہ گاڑی ہٹ نہیں کر سکا. سو یہ ایک سرکمسٹانسز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. گرے میں آپریٹ کرتے ہیں, اور وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں, سافٹ بیلیز ڈھونڈتے ہیں, سافٹ بیلیز کی طرف آتے ہیں, اور وہ سافٹ بیلی پہ اٹیک کرتے ہیں. بٹ لیٹ می شور یو, تھرو یو آئی ایم اشورنگ ہول پاکستان, ایوری پیٹریوٹک پاکستانی, مارک مائی ورڈس, انشاءاللہ تعالی یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. پاکستان کبھی نہیں ہارے گا یہ جنگ. جی پلیز فرید صاحب. دیکھیں, ایک تو یہ کہ کوئی ایک بینک بھی نہیں لوٹا. ایک بینک کے جو ڈیپ لاکرز ہوتے ہیں ان کو اسپیشل ایک نام دیا جاتا ہے, سوری مجھے, جو لاکرز ہوتے ہیں ان کے نیچے سیف لاکرز ہوتے ہیں یا واٹ ایور, ایک بینک بھی نہیں لوٹا گیا. یس, بینک پہ انہوں نے ایک راکٹ لانچر مارا ہے, جو ہی پولیس جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اور ان گلیوں میں سریاب آپ نے نہیں دیکھا ہو. اور دوسرا سوال آپ کا کس حوالے سے تھا؟ سٹی اسکول میں وہ کامنگ آپریشن میں نے آپ کو بتایا, کی ناٹ ٹیل یو آن دا مائک واٹ وی آر ڈوئنگ. وہ ویڈیوز آپ یہ تینوں دکھا دیں, وہ گوادر والی ویڈیو پلے کر دیں, یہ پورے پاکستان کو دکھائیں, اور خاص طور پہ ٹویٹر سردار لازمی دیکھیں کہ یہ بلوچ عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کریں.